بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد المناف، آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور آپ کا شمار شروع میں اسلام لانے والے احباب میں ہوتا ہے۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں قیام پذیر تھے۔ شروع میں آپ نے اپنے اسلام قبول کرنے کو اپنی والدہ اور اپنے خاندان والوں کے خوف سے چھپا رکھا تھا، اور آپ چھپ چھپ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ پھر کسی نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور آپ کے گھر بتا دیا، جس پر آپ کے گھر والوں نے آپ کو گھر میں قید کر دیا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں آپ رضی اللہ بھی شامل تھے۔ حبشہ سے واپس آنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اہل مدینہ کو قرآن اور دین کی تعلیم دینے کے لیے مدینے چلے آئے۔ مدینے میں آپ کو معلم قرآن کہا جاتا تھا۔ صحابہ سے روایت ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ کا شمار مکے کے خوبصورت اور ناز و نام میں پلے ہوئے نوجوانوں میں ہوتا تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایسی مشقتوں میں ڈالا کہ ان کے جسم سے کھال ایسے اتر گئی تھی کہ جیسے سانپ کے اوپر سے کینچلی اتر جاتی۔ ایک اور روایت ہے کہ مصعب رضی اللہ مکے کے حسین و جمیل اور دولت مند نوجوان تھے۔ ان کی والدہ ان کو بہترین پوشاک پہناتی اور وہ بہترین خوشبو استعمال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مصعب بن عمیر رضی اللہ کا ذکر فرماتے کہ میں نے مکے میں مصعب سے بڑھ کر اور کوئی آدمی ناز و نعمت میں بھلا اور سجا سجایا نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک بار وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ حاضر ہوئے۔ ان کے جسم پر چھوٹی سی چادر تھی جس میں چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی موجودہ حالت کا گزشتہ حالت سے مقابلہ کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہو گے جو صبح کپڑوں کا ایک جوڑا زیب تن کرتا ہے اور شام کو دوسرا، اس کے آگے ایک پیالہ رکھا جاتا ہے اور پھر دوسرا۔ تم اپنے گھروں پر یوں غلاف چڑھاتے تھے جیسے کعبے پر چڑھایا جاتا ہے۔ حاضرین نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے موجودہ حالات ان حالات سے کئی لحاظ سے بہتر ہیں۔ اب ہمیں عبادت کے لیے کافی وقت مل جاتا ہے اور ہم کئی الجھنوں سے بچ جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم لوگ اب بہتر حالت میں ہو۔ حضرت مصعب رضی اللہ غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے۔ احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آپ کے ہاتھوں میں تھے اور آپ ابن کمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ کا ترکہ صرف ایک چادر تھی، اور چادر کی حالت یہ تھی کہ شہادت کے بعد جب اس چادر سے سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ آپ رضی اللہ نے اپنے پیچھے صرف ایک بیٹی جن کا نام زینب تھا چھوڑی۔